بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم سچی کہانیاں اور تربیتی باتیں پڑھیں گے کہ اس کے ذریعے سے قصے کو اور سچی کہانی کو سن کر ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ تو آئیے ہم سچی کہانی پڑھتے ہیں۔ آپ کو دھیان سے سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اپنے قصے کو یاد رکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے کی قدر کرو، کھانے کی قدر کرو۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ آپ نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں جن سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم اور بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ 1000 سے زیادہ تو کتابیں لکھی ہیں، ہزاروں لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھایا ہے اور اپنی اصلاح کی ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ آپ بیمار ہوئے۔ ایک صاحب نے آپ کو پینے کے لیے دودھ لا کر دیا۔ آپ بیمار ہوئے تو کسی نے آپ کو دودھ لا کر دیا کہ آپ دودھ پی لیں۔ بیمار آدمی ہوتا ہے تو لوگ ان کو دودھ پلاتے ہیں۔ آپ نے وہ دودھ پیا اور تھوڑا سا دودھ بچ گیا۔ وہ بچا ہوا دودھ آپ نے سرہانے کی طرف رکھ دیا۔ دودھ پیا تو اس میں سے تھوڑا کچھ بچ گیا تو اپنے سر کے پاس وہ رکھ دیا۔ پھر آپ سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھ کھلی تو دودھ تلاش کیا۔ جب وہ دودھ نظر نہیں آیا تو ایک صاحب جو پاس کھڑے تھے ان سے پوچھا کہ بھائی وہ تھوڑا سا دودھ جو بچ گیا تھا کہاں ہے؟ سمجھ میں آیا بچوں کہ وہاں پر تھوڑا جو دودھ بچا ہوا تھا وہ اپنے سر کے پاس رکھ دیا۔ اب جب وہ حضرت سو گئے اور جب بیدار ہوئے تو وہ دودھ تلاش کیا کہ جو تھوڑا دودھ بچ گیا تھا وہ کہاں ہے؟ ان صاحب نے کہا حضرت وہ تو پھینک دیا، ایک گھونٹ ہی تھا۔ اس پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت ناراض ہو گئے اور فرمایا کہ تم نے اللہ کی اس نعمت کو پھینک دیا، تم نے بہت غلط کام کیا۔ حضرت نے جب پوچھا تو اس آدمی نے کیا کہا کہ وہ صاحب نے کہا کہ وہ تو دودھ پھینک دیا، ایک گھونٹ ہی تو تھا۔ تو حضرت ناراض ہو گئے، کیا فرمایا کہ تم نے اللہ کی نعمت کو پھینک دیا، تم نے بہت غلط کام کیا۔ اگر میں اس دودھ کو نہیں پی سکا تو تم خود ہی پی لیتے، اگر میں نے نہیں پیا تو تم خود پی جاتے، کسی دوسرے آدمی کو پلا دیتے یا بلی کو پلا دیتے یا طوطے کو پلا دیتے، اللہ کی کسی مخلوق کے کام آ جاتا۔ میں نے نہیں پیا تو تم پی جاتے یا کسی بلی کو پلا دیتے یا طوطے کو پلا دیتے، اللہ کی مخلوق کو کام آ جاتا، تم نے اس کو کیوں پھینکا؟ تمہیں نہیں پھینکنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا دیکھو تم کھانے سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہو، کھانا کھاتے ہو، اس کھانے سے بھوک مٹاتے ہو، پینے کی چیزیں پیتے ہو اور اپنی پیاس بجھاتے ہو۔ کھانا کھاتے ہو، اس کھانے سے اپنی بھوک مٹاتے ہو، پینے کی چیزیں پیتے ہو اور اس سے اپنی پیاس بجھاتے ہو۔ اگر کھانا اور پانی نہ ملے تو بتاؤ کیا کرو گے؟ اگر کھانا اور پانی نہ ملے تو کیا کرو گے؟ اس لیے دانے دانے کی قدر کرو اور کھانے کو ہرگز برباد مت کرو۔ دانے دانے کی قدر کرو، اس کو ہرگز برباد مت کرو۔ دیکھو اب ہمیں اس سے کیا سبق سیکھنا چاہیے؟ دیکھو پیارے بچوں، تم بھی کھانے کو کبھی برباد مت کرو، تم بھی کھانے کو کبھی برباد مت کرو۔ جتنا کھانا ہے اتنا ہی لو۔ دسترخوان پر کچھ گر جائے تو اسے اٹھا کر کھا لو، دسترخوان پر کچھ گر جائے تو اٹھا کر کھا لو۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دسترخوان پر کچھ گر جاتا تو اٹھا کر کھا لیتے تھے اور کھانے کو برباد کرنے سے منع فرماتے تھے۔ دسترخوان پر کچھ گر جاتا تو اٹھا کر کھا لیتے تھے اور کھانے کو برباد کرنے سے منع فرماتے تھے۔ یہ جو کھانا ہم تک پہنچتا ہے، کتنی محنت کے بعد وہ کھانا ہم تک پہنچتا ہے، ہم تو فوراً جتنا کھانا کھایا اتنا کھایا، باقی ہم نے اس کو پھینک دیا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو غریب لوگ ہو، اگر ہمارے گھر میں زیادہ بنا ہے، زیادہ پک گیا ہے، تو غریب لوگ ہو تو اس غریب لوگوں کو وہ کھانا ہمیں پہنچانا چاہیے، اور اس نیت سے کھانا زیادہ بنانا چاہیے کہ ہمارا پڑوسی جو غریب ہے یا وہ آدمی جو غریب ہے، ہم اس کھانے کو وہاں تک پہنچا سکے تاکہ وہ بھی اس کھانے کو کھا کر خوش ہو جائے اور اللہ کی نعمت سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھائے۔ اس لیے ہمیں کھانے کو پھینکنا نہیں چاہیے۔ اس پر عمل کریں گے نا بچے؟